پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب یہ سورت ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، اور اس قصے کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے یہ سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اے محمد، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بنی اسرائیلی کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے تھے۔ یہودیوں کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا، تو ہمارے پاس طعن و تشنیع کا طرز کا موقع ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت کریمہ 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتی ہے انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہترین تدبیر یہ بتائی کہ اے میرے بیٹے، آپ نے اس خواب کا تذکرہ اپنے دوسرے بھائیوں سے نہیں کرنا ہے۔ آیت کریمہ 8 میں برادران جو یوسف تھے ان کا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ والد محترم یعقوب علیہ السلام کی محبت غیر معمولی طور پر تھی، اور خواب کا ذکر اس بات کی واضح تعبیر بھی تھی کہ اللہ اس بچے پر بھی، اسے بھی نبوت کا تاج پہنائیں گے، اسے پیغمبر نبی بنائیں گے۔ تو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اسی حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام یعنی والد محترم سے جدا کیا جائے۔ بالآخر سب بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے یہ بات سوچی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے، سیر و تفریح کے بہانے لے کر گھر سے دور لے کر جائیں گے، پھر وہاں پر ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل نہیں کرتے، بلکہ یوسف کو ہم کسی کنویں میں پھینک دیں گے، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور ہم اس حسد کی ہماری جو آگ لگی ہوئی بجھ بھی جائے گی۔ بالآخر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تو یہ گھر واپس آئے۔ جب رات کے وقت وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو انہوں نے ایک کپڑا لیا، اس کپڑے کے ساتھ خون لگایا کسی جانور کا، یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے، جھوٹ بوٹ کے روت رہے تھے، اور کہا کہ ابا جان، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی بڑی حفاظت کی، یوسف کی، ہم کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، اچانک پتہ ہی نہیں چلا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا کے چلا گیا ہے، اور یہ نشانی موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر صبر سے کام لیا، فصبر جمیل، اور یوں کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں میں ایک بات تم نے خود ہی بنا لی ہے، بہرحال فصبر جمیل، میں اس موقع پر صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی سے صبر مانگتا ہوں۔ بالآخر ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں قافلے کا گزر ہوا جو مصر جا رہا تھا، قافلے نے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا، پانی کا برتن جب کنویں میں ڈالا تو پانی کی بجائے اس برتن میں یوسف علیہ السلام خوبصورت انہیں ایک بچہ مل گیا۔ اس بچے کو لے کر وہ چلے گئے مصر کے بازاروں میں، یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب عزیز مصر چونکہ بادشاہ کے محل میں چلے گئے، فروخت ہو گئے، اب وہاں پر زندگی گزارنے لگ گئے، تو عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے سارے دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ وقالت حیت لک، یوسف علیہ السلام سے بولی کہ تم میرے پاس آؤ، اور گناہ کی طرف دعوت دینے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، اور اللہ نے حکم دیا اے یوسف آپ اس گناہ سے دور ہٹ جائیے۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی۔ جب یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچتے ہوئے دوڑ لگائی،
دروازے کی طرف، اللہ بند دروازوں کو کھولتا چلا گیا۔ بالآخر محل کے مین دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ کرتا پھٹ گیا۔ جو ہی مین دروازہ کھولا، عزیز مصر بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بڑی ہی چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی عزت پر جو ہاتھ اس طرح کا اقدام کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ بالآخر یہاں پر یہ معاملہ قرآن پاک نے یوں کچھ ذکر کیا کہ ایک بچے نے گواہی دی، اس بچے کی گواہی قبول کی گئی کہ بچے نے کہا کہ اگر، کیونکہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے میں سچا ہوں، بادشاہ کی بیوی کہہ رہی میں سچی ہوں، بچے نے کہا کہ اگر کرتا پیچھے والی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اگر کرتا یوسف علیہ السلام کا سامنے والی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی، یوسف علیہ السلام جھوٹے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا تو پیچھے جانب سے پھٹا ہوا ہے، تو اب معلوم تو ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس موقع پر اس بادشاہ نے یوں کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے کو اگنور کر دیجئے، اعراض کیجئے۔ اس کے بعد واستغفری لذنبک، اپنی بیوی کو بادشاہ کہنے لگا اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، خطاوار تو ہے۔ بالآخر یہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے سوچا کہ یہ بات تو اب نکل گئی ہے، کھل گئی ہے، جب یہ وزراء تک پہنچے گی، ان کی بیویوں تک پہنچے گی تو ہر ایک یہ کہے گا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود غلام کے حسن پر فریفتہ ہوگی۔ تو اس نے اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے سب عورتوں کو جمع کیا، وزراء کو، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل دیے اور چھریاں دی، اور پھر اس کے بعد کہا یوسف یہاں سے گزر کے چلے جائے۔ یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، دیکھتی ہی رہ گئی، اور پھلوں میں جو پھل جو ہاتھ میں تھے وہ ان پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں پر چھریاں پھیرتی۔ اس کے بعد زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم مجھے ہی کہتی ہو کہ میں غلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہوں، اپنا حال تو یہ دیکھیے کہ اپنی تو انگلیاں ہی کاٹ ڈالی ہے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ معاملہ تو مزید کہیں اور چلا جا رہا ہے، تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اے میرے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے جیل بھیج دیجئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ آیت کریمہ 36 میں جیل میں موجود ہیں، توحید کا پیغام دعوت لوگوں کو بتا رہے، اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنا رہے۔ دو قیدیوں کو خواب آئی، وہ دونوں قیدی بادشاہ کو زہر کے ملا دینے کے کیس میں جیل میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک قیدی کو یہ خواب ہے کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، دوسرا قیدی اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا برتن ہے کہ پرندے آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اب تعبیر معلوم نہیں ہو رہی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا نیک بندہ ہے، بڑا اچھا قیدی ہے، عبادت میں لگا ہوا، چلو اس سے تعبیر پوچھتے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو تعبیر بتائی۔ پہلے کو یہ کہا کہ جو تو انگور کا گچھا تیرے ہاتھ میں نچوڑ رہا ہے، شراب بنا رہا ہے، تجھے رہائی ملے گی، واپس تو اپنی پوزیشن اس پوسٹ پر جائے گا کہ بادشاہ کو مشروبات بنا کر دیا کرے گا۔ اور دوسرے جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، کہا کہ تجھے پھانسی ملے گی، تجھے رہائی نہیں مل سکے گی۔ بالآخر ہوا بھی ایسے کہ ایک کو آزادی مل گئی۔ یوسف علیہ السلام نے سے کہا دیکھ آزادی رہائی مل رہی ہے، بادشاہ کو جا کر یہ میسج دینا کہ ایک جیل میں بے گناہ کہتی ہے اسے رہائی ملنی چاہیے۔ بہرحال وہ گیا، اسے شیطان نے وہ بات بھلا دی۔ وقت گزرتا چلا گیا، بادشاہ کو ایک خواب آتی ہے۔ آیت کریمہ 43 میں اللہ نے اس خواب کا ذکر کیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 کمزور گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 خوشے ہیں ہرے بھرے تازہ، اور 7 خوشے جو ہرے بھرے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر وزراء سے پوچھی، لیکن وزراء کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا ملے جلے خیالات ہیں، پریشان کن خیالات ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ بالآخر وہ ساقی جو جیل سے گزر کر یہاں پہنچا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹینشن کیوں لیتے، ایک ایسا شخص ہے جو خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ جیل میں، اس نے مجھے یہ پیغام بھی دیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ خواب کی تعبیر اس سے پوچھئے۔
یہ بھاگتا بھاگتا جیل پہنچا اور کہا کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے۔ کہا کیا خواب؟ کہا یہ خواب ہے۔ کہا اس کی تعبیر یہ کہ 7 سال بادشاہ کو کہیں کہ وہ 7 سال تک خوشحالی کے سال ہوں گے، غلے اور اناج کو اکٹھا کر کے رکھے، پھر اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، ادھر ادھر دنیا کے ممالک میں قحط سالی پیدا ہو جائے گی، مصر میں بھی قحط سالی ہوگی، تو جو جمع کیا وہ غلہ ہوگا۔ ان 7 سالوں میں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 سال پھر بارشوں کے آئیں گے، پھر دوبارہ خوشحالی پیدا ہونا شروع کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو بندہ بڑا ہی عظیم شخص ہے کہ اس کے پاس تو خواب کی تعبیر کا اور معیشت کے چلانے کا علم ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو رہائی دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ ایسی رہائی مجھے نہیں چاہیے جب تک پہلے معاملہ یہ کلیئر نہ کیا جائے کہ معاشرے و سوسائٹی میں یہ پیغام مل جائے کہ یوسف سچا ہے، بے قصور ہے، عزیز مصر کی بیوی وہ جھوٹی ہے۔ بالآخر جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہوا، یہ بات سب جگہوں پر بتا دی گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، بے قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو عزیز مصر کی بیوی اس کا ہی قصور تھا۔ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، پارہ نمبر 13 کا خلاصہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔